اس لیے تو کہا جاتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسے ایمان لاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل، ہر قول، ہر فعل کو نوٹ کرنے کے بعد امت تک پہنچایا، اور شریعت میں کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جو کہ وہ امت تک نہ پہنچی ہو۔ میرے عزیز ساتھیو، ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک یہودی نے اعتراض کیا، کیا رہا یہ کیسا دین ہے؟ کیا آپ کو جو ہے بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ایک مشفق باپ اپنے بیٹے کو ہر عمل، ہر ادا، ہر انداز، ہر اسٹائل سکھاتا ہے۔ اسی طریقے سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک یہودی نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ کی دین میں یہ آیات نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر یہ آیات ہماری دین میں، ہمارے اسلام، ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس دن یہ آیات نازل ہوئی اس دن مسلمانوں کی 2 عیدیں تھی، ایک جمعے کا دن تھا اور ایک عرفہ کا دن تھا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اسلام نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، شریعت مطہرہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آرڈر ہے کہ اگر آپ کی دان میں گوشت پھنس جائے، اگر آپ خلال کے ذریعے سے نکالے تو آپ اس گوشت کو پھینک دو، کیونکہ اس میں دانتوں کی رسومت آ چکی ہے۔ اگر آپ اس گوشت کو نگلو گے، اس گوشت کی وجہ سے آپ کے بدن میں بیماری پیدا ہوگی۔ لیکن اگر یہ گوشت آپ نے دانتوں کے ذریعے سے نکالا ہے، آپ نے زبان کے ذریعے سے نکالا ہے، آپ کو اختیار ہے آپ اسے نگل لو یا آپ اسے پھینک دو، اس لیے کہ زیادہ اس وقت جب آپ زبان کے ذریعے سے نکالتے ہو تو اس میں دانتوں کی زیادہ رسومت نہیں آتی ہے۔ ایک چیز شریعت مطہرہ نے بیان کی، اور سورہ یوسف کی آیات ایک ادا، ایک انداز، ایک اسٹائل ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، یہ ایک ادا ہے، ایک انداز ہے، ایک اسٹائل ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ نے پھر ساری امت کو پہنچایا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عربی آتا ہے، اس آیات کو پڑھتا ہے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا۔ وہ اس آیات میں اشمام نہیں کرتا ہے۔ اشمام کے معنی ہونٹوں کو گول کرنا۔ کیا معنی؟ ہونٹوں کو گول کرنا، اور ہونٹ گول ہوتے واو کی ادائیگی میں۔ کس کی ادائیگی میں؟ یا ابانا ما لک لا تأمنا، اس میں واو بالکل موجود نہیں ہے۔ یہ عربی بلا اشمام بغیر ہون گول کی ہوئی اس آیات کو پڑھ رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عربی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کہو یار زور سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے، لہذا جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عربی کو فرمانے لگے، اے عربی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات ہمیں پڑھا رہے تھے تو اس آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشمام کیا ہے، ہونٹوں کو گول کیا ہے، لہذا آپ نے ہونٹ کو گول کرنا ہے۔ یہ ادا، یہ طریقہ، یہ سٹائل بھی آج تک محفوظ ہے۔ ہمیں جب استاذ پڑھا رہے تھے یہ آیات، ہمیں بتانے لگے بیٹا اس آیات میں اگر شبہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیات میں ہونٹوں کو گول کیا ہے، اشمام کیا ہے، آپ نے ہونٹ کو گول کرنا ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، اس لیے میرا رب فرما رہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن مجید میں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت رب کائنات فرما رہے میرے ذمہ ہے۔ آج تک یہ ادا، یہ انداز، یہ اسٹائل اگر محفوظ ہے، قرآن مجید کا ہر ایک حرف، ہر ایک لفظ، ہر ایک زبر، ہر ایک پیش، ہر ایک زیر محفوظ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرا عزیز ساتھیو، اسلام نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے، اور صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہر طریقے ہر قول و فعل کو امت تک پہنچایا ہے، اور پھر امت کو کہا اگر ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور یہ آپ کے لیے معیار ہے، آپ کے لیے معیار حق ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کے متعلق فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، آپ کسی بھی صحابی کا اتباع کرو گے آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ میرا نبی فرما رہے میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس صحابی کی بھی آپ اتباع کرو گے آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ رب کائنات نے صحابہ کے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی، وہ اللہ رب العزت سے راضی۔ صحابہ کے متعلق میرا رب سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہیں، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کے متعلق میرا رب فرما رہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے ٹکے مسلمان ہیں، میرا رب سند جاری فرما رہے۔ میرے عزیز ساتھیوں صحابہ کے متعلق اللہ رب العزت فرما رہے ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر آپ نے ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیوں صحابہ کا ایمان، ایک لفظ پر دل میں ایک بات آنے کی وجہ سے رب کی طرف سے جبرائیل امین آتے تھے، وحی آتی تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اس حدیث کو سنا ذرا غور کرنے کی بات ہے، سوچئے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے پاس جب یہ حدیث پہنچی افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، تو میرے دل میں اسلام کے لیے محبت بڑھی، اور اس کے بعد پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنے والا ہوں، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، ہمارے یہودی بڑے پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، بڑے جو ہے لعن و طعن کرنے والے ہیں، بڑے الزامات لگانے والے ہیں، لہذا میں یہ دیوار کے پیچھے چھپ جاتا ہوں اور یہود کے وفد کو بلا لو، ایک وفد آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ ان سے پوچھ لو کہ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لائے آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہودیوں سے پوچھا کہ اگر عبداللہ بن سلام میری رسالت کو مان لے، آپ میری رسالت کو، میری نبوت کو، میرے پیغمبری کو مانو گے؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا بالکل مانیں گے۔ اور جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے متعلق یہی یہود کا وقت کہہ رہے وہ سیدی، وہ ہمارے سردار ہے، وہ سیدنا، وہ ہمارے سردار ہے، وہ ابوہ سیدنا، اس کا والد ہمارے سردار تھے۔ اگر وہ آپ کے بارے میں یہ بات کہہ دے کہ آپ اللہ کے نبی ہے، آپ کی رسالت کو مان لیتے، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دیوار کے پیچھے سے اٹھ کر آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی ایک ہی مجلس میں وہ کہنے لگے ہوا ارذلنا و ابوہ ارذلنا، یہ ہم میں سب سے زیادہ ذلیل ترین تھے اور اس کا والد بھی ذلیل تھا، نعوذ باللہ، یہ یہودیوں کا قول تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر میں آپ کو نہ بتاتا اور میرے اسلام لانے کے بعد یہ پروپیگنڈا کرتے تو شاید آپ اس پر یقین کرتے، اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں جمعے کے دن کا قدر کرتا ہوں، اسلام میں جمعہ کو عید کا دن کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ میں ہفتے کے دن کا بھی قدر کر لوں۔ دل میں خیال آیا، اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور آیات نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ کامل اور مکمل طریقے سے۔ اور جبرائیل امین اپنے ساتھ یہ آیات لے کر آئے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
آپ شیطان کے قدم بقدم نہ چلیے. دل میں صرف خیال آیا تھا ہفتے کے دن کا بھی میں عزت کروں, ہفتے کے دن کا بھی میں اہتمام کروں. دل میں خیال آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل امین آیا اور کہا یا ایھا الذین آمنو. کتنا پیارا خطاب ہے, مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو, رب کا کلام ہے, مجھے اور آپ سے خطاب ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ لوگوں جو ایمان لائے. یا ایھا الذین آمنو, کو محسوس کر رہے ہو؟ احساس ہے کتنا مٹاس ہے اس میں. مجھے اور آپ کو رب جس نے ساری زمین آسمان کو پیدا کیا مجھے اور آپ کو مخاطب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, ادخلوا, داخل ہو جاؤ, فی السلم کافہ, اسلام میں کامل اور مکمل طریقے سے, خوشی میں, غمی میں, ہر چیز میں, شادی میں, بیاہ میں, ہر چیز میں آرڈر حکم ہے کہ آپ نے اسلام میں کامل اور مکمل طریقے سے داخل ہونا ہے. میں آپ کو بتا دوں میرا نبی وہ نبی ہے جس کا نام تھا نبی الملاحم. نبی الملاحم جس کے متعلق اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم کہتا ہے, اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم کہتا ہے ہم نے یہ جو کچھ کیا ہے ہم نے مسلمانوں کے نبی کے سیرت سے یہ سب کچھ لیا ہے. اور کیا کہتا ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دیکھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا جوم کر ذرا محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہو یار, ذرا زور سے کہو نا یار, ایک مرتبہ اور کہہ دو یار, ایک مرتبہ اور کہہ دو, دل ٹھنڈا ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. اسرائیل کا وزیر اعظم ایک صحافی کو بلا کر کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیا ہے. اسرائیل کا کرکٹ ٹیم نہیں ہے. اور کیا کہا اس صحافی سے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا, ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی کو دیکھا, ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن لڑنے کے لیے 9 تلواریں میرے نبی کے پاس موجود ہے. ہے کوئی مسلمان؟ وہ ہے کوئی؟ آج اسرائیل کے ہاں قانون اور دستور ہے 18 سال کا ہو جاؤ, مرد ہو یا زن ہو, آپ نے فوج کے ساتھ 2 سال تک ٹریننگ کرنی ہے. اور ہمارے فوج کا ٹریننگ صرف 6 مہینے کا ہے. ان کی فوج کا ٹریننگ 2 سال کا ہے. ہمیں کہا جاتا ہے آپ 18 سال کا ہو جائے شناختی کارڈ بناؤ. کیا بناؤ؟ ذرا زور سے بولو نا یار, کیا بنانا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کہا جاتا ہے شناختی کارڈ بناؤ 18 سال پر. وہ ہمارے خلاف 2 سال تک ٹریننگ کر رہے ہیں, چاہے مرد ہو یا زن ہو. اسرائیل میں کوئی سویلین نہیں ہے, سارے فوجی ہیں. 2 سال فوج میں رہنے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے آپ انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو, تاجر بنو, کچھ بھی بنو, آپ کی مرضی ہے. لیکن 2 سال تک مسلمانوں کے خلاف, چاہے آپ خاتون ہو یا آپ مرد ہو, آپ نے ہمارے ساتھ ٹریننگ حاصل کرنی. کیوں؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جاتے ہوئے, دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے دیکھا ہے. جب دنیا سے جا رہے 3 دن تک گھر میں پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن لڑنے کے لیے کتنی تلواریں ہیں بتاؤ نا یار. آواز کیوں تمہاری خاموش ہو جاتی؟ بتاؤ نا کتنی تلواریں ہیں؟ ہاں 9 تلواریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود ہے. یہ امت کو درس دیا جا رہا ہے. ایک تلوار سے لڑا نہیں جاتا ہے, دوسرے سے نہیں لڑا جا سکتا ہے, تیسرے سے لڑا نہیں جا سکتے. ایک تلوار کو بیچ کر گھر میں کھانے کا سامان نہیں لایا جا سکتا ہے. لیکن میرے نبی کا نام ہے نبی الملاحم, لڑنے والا نبی, جہاد کرنے والا نبی, کفار کے گردن اڑانے والا نبی. میرے عزیز ساتھیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کبھی بھی کسی غیر کی زندگی کو اپنی امتی کے لیے قابل قبول نہیں سمجھتا ہے۔ میری نبی کا شان ہے، میری نبی کا شان ہے۔ ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا جوم کر ذرا زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ ویسے بھی جمعے کے دن درود شریف پڑھنا زیادہ پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں جب جمعے میں آپ بیٹھے، جمعے کی تقریر میں آپ نے ایسے جو ہے نہیں بیٹھنا ہے، اور آپ کی جاگنے کا بھی پتہ چلے ماشاءاللہ۔ بعض لوگوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ جو ہے سکینہ، اطمینان، سکون، وہ آ کے یہاں پر سو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیروں کے طریقوں کو کبھی جو ہے اپنی امت کے لیے برداشت نہیں کرتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت ہر ٹائم اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے ہیں، اللہ رب العزت نے امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی۔ کتنی نمازیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا اللہ میرے امت کمزور ہے، 50 کے بجائے 45 کر دے۔ اللہ رب العزت نے 50 کے بجائے 45 کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ کی امت ان نمازوں کو نہیں پڑھ سکتی ہے، جاؤ رب سے دوبارہ درخواست کر دو کہ 5 اور کم کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے ہیں، یا اللہ 5 اور کم کر دے۔ اللہ رب العزت نے 50 سے 40 کر دیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، لہٰذا 5 اور کم کرا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے لیے تگودو ہو رہا ہے۔ معراج کے موقع پر آنا جانا میرے اور آپ کے لیے ہو رہا ہے۔ میں اور آپ درود نہ پڑھے تو ظلم ہے کے لیے؟ ہر لفظ پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے آپ کا ہونٹ ہلنا چاہیے۔ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12 گئے، یا اللہ 5 اور کم کر دے۔ 35 ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، یا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا آپ کی امتی اس کو بھی پڑھ نہیں سکتے، جا 5 اور کم کرا دے۔ میرا اور آپ کا نبی میرے اور آپ کے لیے جا رہے، یا اللہ میری امت بڑی کمزور ہے، یا اللہ 5 اور کم کر دے۔ اللہ رب العزت نے 5 اور کم کر دیے، 30 ہو گئے۔ اسی طریقے سے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا آپ کی امت اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا 5 کا اور سوال کر دے تاکہ 5 اور کم ہو جائے۔ یہاں تک ہر دفعہ 5 5 5 5 کم ہوتے رہے، یہاں تک کہ 5 رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ درخواست کی آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، لہٰذا اللہ رب العزت سے دوبارہ درخواست کر دے کہ یا اللہ اس میں بھی کمی کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اب مجھے شرم اور حیا آتی ہے، لہٰذا یہ 5 کافی ہے۔ 50 سے 5 کر دیے، کتنے؟ میرا نبی فرما رہے لولا ان اشق علی امتی لامرتہ بالسواک، مجھے اگر ڈر نہ ہوتا کہ میرے امت پر مسواک فرض ہو جائے گی تو میں اسے آرڈر کرتا کہ آپ مسواک کرتے رہو، لیکن مسواک کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کے متعلق میری نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ امت پڑھے، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ ان پر فرض ہو جاتی تو میں ان کو آرڈر کر دیتا۔ ہمیشہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمی کا تاکہ میرے امت کے لیے کمی ہو جائے، ہر چیز میں کم 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 کم۔ ایک جگہ ایسا ہے، سوچنے کی بات ہے، ابھی بتا رہا ہوں، ایک جگہ ایسا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اضافہ کیا ہے، اور وہ کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا ہے؟ سوچو اس حدیث کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہو یار، ایک مرتبہ اور کہو ذرا زور سے یار، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہو۔ جمعے کے دن ویسے بھی درود آپ کے لیے ضروری ہے، زیادہ پڑھ لیا کرو، سمجھ میں آ گیا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمایا، وہاں کی یہودی جو ہے روزہ رکھ رہے، ان سے پوچھا رہے کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملا تھا، اس لیے بطور شکر ہم روزہ رکھ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے نحن احق بموسیٰ، ہم زیادہ حقدار ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے دن پر ہم روزہ رکھیں، لیکن ایک کام کرو کہ یہود کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے آپ ایک روزہ بڑھاؤ 90 تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا۔ سوچئے نا، 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5۔ میرا نبی ہر دفعہ کیا یا اللہ میری امت کے لیے کمی کر دے۔ یہاں پر میرا نبی فرما رہے بڑھوتری، اضافہ، ایک روزہ اضافہ کر دے۔
9ویں تاریخ کا یا 11ویں تاریخ کا روزہ بڑھا دے تاکہ مشابہت دوسرے قوم کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ہمارا مشابہت نہ ہو جائے۔ لیکن میرا کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، اور آئینے میں جب اپنے آپ کو دیکھتے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کر لے اس وقت تک یہ آئینے سے ہٹتا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں میرے عزیز ساتھیوں، میرے نبی نے میرے اور آپ کے لیے سب کچھ کیا ہے، لیکن 10ویں تاریخ کے روزے کے متعلق میرا نبی فرما رہے کہ یہود سے مشابہت کے لیے یہ مجھے برداشت نہیں ہے، مجھے برداشت نہیں ہے کہ میرا امتی یہود کا مشابہ ہو یا جو ہے کسی اور قوم کا مشابہ ہو، میرا امتی مشابہ ہو تو میرا ہو، میرا امتی نقل اتارے تو میرا اتارے، کسی اور کا نقل نہ اتارے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ عمل میں اضافہ کر دیا، 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملاؤ تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، ورنہ تو آپ دیکھیں پوری سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یا اللہ میرے امت کے لیے کم کر رہے، یہ کمزور ہے، یہاں مشابہت سے بچنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ ہم کہتے کیا ہوتا ہے اس سے؟ میرے نبی اس کے لیے ایک روزہ بڑھا رہے ہیں، ایک روزہ 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملاؤ تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آذان ہوگی اس کے بعد سنت